نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المومن مرآۃ الرحمن صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک پاکستان، لبیک لبیک کشمیر، لبیک لبیک فلسطین، لبیک لبیک یا اقصی، لبیک لبیک غزوہ ہند، لبیک لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر آئینہ دل دا ذکر کریں گے۔ اللہ دے پیارے حبیب ساڑے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جڑا وہ رحمان دا آئینہ ہے۔ مومن دا دل جڑا ہے اے اللہ دا آئینہ ہے، اے دے وچ انسانی مومن دے دل وچ اللہ رب العزت اپنی جلوہ آرائی فرمان دیا بقول شاعر کہ دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ قلندر لاہوری فرمانے نے کہ مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو تے باہو کے تھل بیدا ہو، یعنی فنا تو بعد انسان کو کمال ملتا ہے۔ اللہ پاک اپنی جلوہ آرائیاں انسان دے اندر فرماندے آ، جویں انسان اپنے دل نو پاک کر لیتا ہے، جیسا قلندر لاہوری اقبال فرماندے نے، علم اقبال فرماتے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ دل نو پاک کرنا ضروری ہے، اور دل پاک اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک انسان نو تزکیہ نفس حاصل نہ ہو جائے، فنا نفس حاصل نہ ہو جائے کہ انسان نفس مارا دی کسے خواہش تے کدے عمل نہ کرے۔ قرآن بھی سنے رب نے منع کیتا کرے کہ نفس دی خواہش تے عمل نہ کرو تو اللہ دی راہ تو روک دو، نے اللہ تک نہیں جان دو، کیونکہ تہاڈی منزل آخری اللہ ہے، جیسا کہ رب نے قرآن چ فرمایا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اے انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا اللہ ہے۔ قرآن چ دسیا سنے رب نے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا۔ تو قرآن پاک سنے رب نے فرمایا کہ اے انسانوں تو اندر پیدا ہی میں اپنے عرفان و دیدار واسطے کیتا ہے، اور جنہیں میرے دیدار کا انکار کیا قرآن دسیا اللہ پاک نے کہ میں حساب نہیں لینا، بغیر حساب تو جہنم سڑ دینا، لوگ خسارے والے ہیں۔ اگر تھی میرا دیدار چاہتے پھر صالح عمل کرو، قرآن دسیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ تو انسان نو کائنات دیا ساری چیزیں انسانوں واسطے، انسان نو سنے رب نے اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اور انسان دے اندر سنے رب نے اپنی روح پھوکی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي، اور روح رکھی اللہ پاک نے اسے واسطے جنہیں نوری لطائف قلب روح سے خفی اخفا وغیرہ، جنہاں دیا نوری ڈوریاں عرش اعظم تو پرے انبیاء علیہ السلام دے نوراں جڑیاں نے، اس واسطے اسی انبیاء علیہ السلام دے زیر قدم انہاں نوں کہنے ہیں، اور یہ آئینے نے سارے انسان دے اندر، یہ اللہ پاک جلوہ آرائی فرماؤندے نے۔ لیکن سنے رب نے دسیا یہ بارے سارا پروگرام قرآن چ دستا کہ انسان اپنے پیرو سچے پیرو مرشد اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد، اللہ دے فضل و توفیق نال، اللہ دے عطا کردہ نور نال ہی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا، جہدے بارے قلندر لاہوری فرمانے نے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو اے سیر مقام لا مقام سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاک دام سے دور نہیں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں۔ جی بابا بلے شاہ بھی یہی گل فرما دے، سارے اللہ والے دستے بابا بلے شاہ فرما دے ڈھونڈ دی پھر میں جنگل ویلے رانجن یار بکل وچ کھیلے، تو قرآن پاک ہی سنے رب نے دسیا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے آ، تھوڑے نفساں تسی کیوں میرا دیدار نہیں کرتے؟
واہ ماں کو میں تھوڑے نال فسم وجہ اللہ، تو جدھر بھی رخ کرو گے اللہ دا رخ ادھر ہی ہے۔ اللہ پاک دا ہر جگہ ظاہر و باطن حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تو۔ یہ بد قسمت لوگ ہے، بدبخت لوگ ہے جہاں کہتے نہیں جی اللہ سونا تو صرف عرشاں تے بیٹھا ہوا، استغفر اللہ، اور آدھی کی راتی عرش کرسی تے بہ کے عرشاں تے بہندا تے کرسی چی چی کر رہی ہے، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماندے اسی اسے وچ او اساں وچ بہو یاراں یار سوالے ہو۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے، مچھی پوچھے دریا کتنے ہے، وہ کمڑیے تو پانی وچ رہنی یا پانی تیرے وچ آ۔ اسی طرح اللہ پاک ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، سجے کھبے، اور انسان دے اندر بھی ہے۔ یہ تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں۔ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان اندر بھی ہو تو باہر بھی ہو، بہو کے تل ویندا ہو۔ بال اسی واسطے نے رب نے دسیا کہ میں تھوڑی شاہ رگ تو نیڑے ہاں تو تمہیں میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا ہے۔ اور یہ سارا قرآن چ پروگرام دستا، لیکن بد قسمتی نال کافر و منافق جہاں جتنے بھی قرآن چ لکا اللہ دے دیدار کا ذکر ہوتا یہ معنی بدل دیں۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں کے بارے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق۔ قرآن کو بازیچہ اطفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد۔ الہی تیرے سادہ تیرے بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر۔ میراث میں آئی ہے نے مسرت ارشاد، زاگوں کے تصرف میں چڑیوں کا نشومن۔ انہاں 2 نمبر گدی نشینہ کے بارے اقبال نے فرمایا، ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا ہم اور بنا دو۔ لیکن سچے اللہ والے جنہوں کے بارے کلندر لاہور اقبال فرما دے، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کوئی ادے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کے، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ ہوا ہے کو تندو تے چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو دیا حق نے انداز خسروانا۔ فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، عرف پریشان ہے کہ اہل نظر کے حضور۔ علامہ اقبال فرمان ہے سچے اللہ والے کی قدر کر، جن بارے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا کہ فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ بہت سو عرض کر رہا ہے کہ ساڑھے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن رحمان دا آئین ہے، اللہ دا آئین ہے، اس واسطے دل نو، لیکن اتنے لفظ مومن دا آکھیا، مسلمان دا نہیں آکھیا، کیونکہ جب کلمہ پڑھتا بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، جدوں انسان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کرتا ہے اور اس تو بعد قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرتا، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہندا، پھر وہ باقی شیطانی نظاموں تو منہ موڑ لینا، پھر وہ مومن بنتا۔ تو جیویں قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرتا، دوام قلب ذکر و حضور کرتا، اپنے مرشد کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرتا، تو یہ دل دا آئینہ صاف ہو جاتا، گرد و غبار ظلماتی وہ تو دور ہو جاتی، صاف ہو جاتا۔ پھر اللہ سنویاں جدو مراقبات کرتا اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسعود آج تو مجاہدات مراقبات اس باقی قرب و ولایت کرتا، پھر اللہ پاک دی جلوہ رائیاں جمدیاں پہلا ساری یہ اکسی انوار برستے ہیں، پھر اس تو بعد جنے بھی انوارات برستے ہیں، افعالی انوار پھر برستے ہیں، پھر صفاتی انوار برستے ہیں، پھر ذاتی انوار برستے ہیں، تو پھر جب فقر محمدی دا کمال عطا ہوں اللہ پاک نے کندیاں نعمت عطا فرمان دینا۔ اس واسطے مومن دی روح جڑی ہے وہ باطن دے تیر و سیر کر دی ہے۔ کافر و منافق ریاض تو مجاہدہ کر کے لطیفہ نفس نو اپنی شیطان اندر دین، شیطانہ نو اپنے تابع کر کے لوگوں تماشے کر کے دکھاؤندے ہیں، لیکن عالم ملکوت جبروت لاہوچ نہیں جا سکتے، اس واسطے اتنے جان واسطے ایمان چاہیے۔ اس واسطے سچا مومن جدوں جسم چو نکل کے روح دی باطن سیر و پرواز کر دی، لوح محفوظ کا مطالعہ کر دیا، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت،
یہ سیراں کر دی حقیقت صلوات تک، کیونکہ اتنے تک سیر قدمی ہے، سیر روئی ہے، اس تو اگے سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اس واسطے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ مومن دا دل جڑا یہ اللہ دا آئینہ ہے، اللہ جی جلوارا ہوندے نے اپنے انوارات دے ذریعے، اور اپنا ذاتی دیدار اللہ پاک کراؤندے نے، حضوری خدا فقر محمدی دا کمال عطا کردے نے۔ آج ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ انسان کو چاہیے اپنا دل، انسان کو چاہیے یہ پاک اور صاف کرے، تاکہ اتنے اللہ رب العزت دیاں اللہ پاک جلوہ آرائی فرمائے، اور انسان اپنا مقصد حیات حاصل کرے، دید مولا دی نعمت حاصل کر کے۔ اللہ سوندی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کمل معجز مسکین بے سہارا انسان سائے تیرے پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونی پاک دے مولا سونا ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے دائمی ذاتی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے، ساری خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، دنیا قبر اور آخرت ساری عبادت فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔